میں نے اس کو بہت سمجھایا۔ جب میں ہر طریقے سے اس کو سمجھا کر تھک گیا تو پھر مجھے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ میں نے دل میں کہا اب اللہ ہی مالک ہے، جو منظور ہوگا وہ ہو کر رہے گا۔ اب وہ فارسی کے ساتھ عربی بھی پڑھنے لگی تھی۔ ایک تو وہ بہت ذہین تھی، دوسرا اس کا جذبہ اور شوق تھا تو وہ بہت کم عرصے میں روانی سے پڑھنے لگی تھی۔ کچھ دن بعد اس نے مجھے ایک اور بات کی، بولی قاری صاحب مجھے آپ اپنے دین میں داخل کر لیجئے۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا میری یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے کہا جو کہہ رہی ہوں بہت سوچ سمجھ کر کہہ رہی ہوں۔ دل سے تو میں بہت پہلے سے مسلمان ہو گئی ہوں، مگر اب میں باقاعدہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا تمہیں اس کا انجام پتہ ہے؟ کمشنر صاحب کو پتہ لگ گیا تو میری ٹکا بوٹی کر کے چیل کووں کو کھلا دیں گے اور عام مسلمانوں کا جینا بھی یہاں پر اجیرن بن جائے گا۔ تو مجھے معاف کرو، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں راضی نہیں ہو رہا تو اس نے کہا اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو میں شہر کے جامع مسجد میں جا کر مسلمان ہو جاؤں گی اور یہ بتاؤں گی کہ قاری امام بخش کی رہنمائی اور ہدایت پر میں نے دین اسلام قبول کیا ہے۔ میں سخت پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا اللہ کے لیے ایسا غضب نہ کرنا، پورے ہندوستان کے مسلمان انگریزوں کے زیر اعتاب آ جائیں گے، قتل عام شروع ہو جائے گا۔ میری نے کہا تو پھر یہ کام آپ خود کر دیجئے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ میرا وعدہ ہے کہ آپ پر کبھی کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اگر میں یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا تو یہ لڑکی کوئی قدم اٹھا سکتی تھی۔ میں نے کہا میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ تم میرے ہاتھوں مسلمان ہو۔ تم ضد کر رہی ہو تو میں ایک کلمہ پڑھا دوں گا، مگر یہی درخواست کرتا ہوں کہ بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنا۔ میری نے کہا آپ بالکل اطمینان رکھیں، میں اپنا مسلمان ہونا کسی پر ظاہر نہیں کروں گی اور نہ خود خطرے میں آؤں گی اور نہ آپ کو خطرے میں پڑنے دوں گی۔ میں نے کہا کل تم میرے آنے سے پہلے نہا کر پاک صاف کپڑے پہن لینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گی، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب سے میں دل سے مسلمان ہوئی ہوں ہمیشہ پاک صاف ہی رہتی ہوں اور قرآن شریف بھی میں نے ہمیشہ پاکی کی حالت میں ہی پڑھا ہے۔ اگلے دن فجر کی نماز کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ مجھے ثابت قدم رکھنا، کسی آزمائش میں نہ ڈالنا۔ جب میں ٹیوشن پڑھانے پہنچا تو وہ تیار بیٹھی تھی۔ میں نے کہا پہلے ٹیوشن پڑھ لو پھر کلمہ پڑھ لینا۔ اس نے کہا نہیں قاری صاحب، پہلے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں پھر کچھ لکھوں پڑھوں گی۔ اس نے بہت شوق کے ساتھ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ اس کے پورے وجود سے خوشی پھوٹ رہی تھی اور اس نے بھرہائی ہوئی آواز میں کہا قاری صاحب آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھلا سکتی، اللہ آپ کو اس کا اجر دے۔ میں نے اس کا اسلامی نام فاطمہ رکھا۔ اب وہ روزانہ اپنے سبق کے ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کرتی۔ مجھ سے روز پوچھتی کہ ایک مسلمان کو کن باتوں کا پابند ہونا چاہیے، کن باتوں سے بچنا چاہیے۔ پھر اس نے نماز پڑھنا بھی سیکھ لی اور بڑی پابندی سے نماز پڑھنے لگی، لیکن نماز پڑھتے وقت دروازے وغیرہ بند کر لیتی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا قاری صاحب میں ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھنا چاہتی ہوں، ان کی لائف پر کوئی کتاب ہو تو مجھے لا دیں۔ تھوڑی تلاش کے بعد مجھے ایک اچھی کتاب مل گئی جو کہ انگریزی زبان میں تھی۔ وہ بہت خوش ہوئی اور اس نے اس کو بڑے ذوق و شوق سے پڑھا۔ وہ کتاب پڑھنے کے بعد اس میں ایک نمایاں تبدیلی یہ آئی کہ آقا مولا کی ایک ایک بات، ایک ایک انداز اس کے دل میں گھس کر رہ گیا۔ وہ ان کی شخصیت اور کردار سے اتنی متاثر ہوئی کہ اس نے خود کو حتی المکان ان کی عادات میں ڈھال لیا۔ یہ کام اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ ایک انگریز باپ کی بیٹی تھی، انگریزی ماحول میں رہتی تھی، مگر اس نے بڑی احتیاط سے خود کو سنت کے طریقے پر رکھا۔ وہ اکثر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں باتیں کریت کب پوچھتی اور جب ان کا ذکر ہوتا تو اس پر ایک جذبہ کی کیفیت ہو جاتی۔ ایسا ولہانہ عشق میں نے بڑے بڑے بزرگوں میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ کچھ عرصہ بعد فاطمہ جب بہت اچھی طرح فارسی لکھنے پڑھنے لگ گئی تو میں نے کہا کہ اب تمہیں مزید ٹیوشن کی ضرورت نہیں، اس لیے میرا آنا ٹھیک نہیں ہے۔ مگر اس نے کہا ابھی مجھے آپ کی مزید ضرورت ہے، مجھ میں مذہبی پختگی نہیں آئے گی آپ کی رہنمائی کے بغیر۔
کمشنر مجھے بہت اچھی تنخواہ دیتے تھے اور اکثر اپنی بیٹی کی تعلیمی پروگریس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ وہ فارسی کے علاوہ عربی بھی پڑھتی رہی اور اسلامی تعلیمات بھی لیتی رہی، مگر یہ سلسلہ اس وقت رک گیا جب وہ بیمار ہو کر بستر سے لگ گئی۔ بیماری کی ابتدا معمولی بخار سے ہوئی تھی، مگر اس نے طویل کھینچا اور بہترین علاج کے باوجود اس کی حالت روز بروز بد سے بدتر ہوتی گئی۔ میں اکثر اس کی عیادت کے لیے جاتا تھا اور اس کو دلاسا دیتا تھا کہ تم جلدی اچھی ہو جاؤ گی۔ ایک دن وہ کہنے لگی کہ قاری صاحب، میرا وقت پورا ہو گیا ہے، مجھے کسی تسلی کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا، ایسی باتیں کیوں کرتی ہو فاطمہ؟ انشاءاللہ بہت جلد صحت مند ہو جاؤ گی۔ اس نے کہا، مجھے تو کوئی امید نہیں، مگر اس بات کو چھوڑیں اور میری ایک بات غور سے سنیں۔ میں مر گئی تو مجھے ایک انگریز کی حیثیت سے یہ لوگ انگریزوں کے قبرستان میں دفن کریں گے، مگر میں مسلمان ہوں اور انگریزوں کے قبرستان میں دفن ہونا پسند نہیں کروں گی۔ میں نے کہا، مگر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم انگریز باپ کے علاوہ کمشنر کی اولاد ہو، اور کون ان کو اس کام سے روکے گا؟ اس نے چند لمحے سوچا، پھر بولی، ایسا کریں، ان لوگوں کو ان کے اپنے طریقے پر مجھے گورا قبرستان میں دفن کرنے دیں، مگر رات میں آپ کو میری میت انگریزوں کے قبرستان سے نکال کر مسلمانوں کے قبرستان میں منتقل کرنی ہوگی۔ یہ سن کر میری روح کانپ گئی۔ یہ کوئی معمولی کام نہ تھا، انتہائی خطرناک اور پیچیدہ کام تھا۔ مجھے چپ دیکھ کر فاطمہ بولی، قاری صاحب، آپ نے مجھ پر بہت احسان کیے ہیں، یہ آخری احسان بھی کر دیجئے۔ مجھے پتہ ہے یہ بہت دشوار کام ہے، اس بہت خطرہ ہے، مگر آپ خود سوچیں، میں ایک مسلمان ہوں اور مجھے اسلامی طریقے پر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونا چاہیے، میری جگہ انگریزوں کا قبرستان نہیں۔ اس نے بہت اصرار کیا، بہت منتیں کی۔ میں نے مجبوری میں اس سے وعدہ کر لیا کہ میں تمہاری مرضی کے مطابق ایسا ہی کروں گا۔ ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی موت ایسے نہیں تھی کہ ڈھکی چھپی رہتی، باپ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اتنے مضبوط اعصاب کا آدمی بھی ٹوٹ کر رہ گیا۔ میت میں لکھنؤ میں موجود انگریزوں کے علاوہ مسلمانوں اور ہندوؤں نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی۔ میں بھی مرحومہ کے استاد کی حیثیت سے شریک تھا، جبکہ میری شرکت اس لیے بھی ضروری تھی کہ اس نے جو مجھے اہم ذمہ داری سونپی تھی، اس لیے مجھے اس کی قبر کا بخوبی تعین کرنا ضروری تھا۔ میں نے خوب اچھی طرح قبر کی شناخت کر لی تاکہ رات کے اندھیرے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ فارغ ہو کر جب میں نے غور و فکر کیا تو مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ کام میں اکیلا نہیں کر سکوں گا، اس کے لیے مجھے چند لوگوں کی ضرورت پڑے گی۔ بہت سوچنے کے بعد مجھے اپنا ایک عزیز ترین دوست حافظ علی یاد آیا، جس پر میں بھروسہ کر سکتا تھا اور جو میرا ساتھ دے سکتا تھا۔ میں نے وقت ضائع کیے بغیر اس سے رابطہ کیا تو ساری بات کی۔ اس نے کہا، تم پاگل ہو گئے ہو، اس بات کی سنگینی کا تمہیں علم نہیں۔ قبر سے لاش چرانا ہی کوئی معمولی جرم نہیں، اس پر لاش بھی زنانہ اور وہ بھی جوان کنواری لڑکی کی۔ اگر پکڑے گئے، لوگ ہمارے بارے میں کیا خیال کریں گے؟ کیا کچھ نہیں سوچیں گے؟ اور پھر وہ لاش ہے بھی انگریز کمشنر کی بیٹی کی۔ میں مایوس ہو گیا۔ میں نے کہا، تم نے جن خطروں کا ذکر کیا ہے میں بے خبر نہیں ہوں، میں پہلے ہی غور و فکر کر چکا ہوں، مگر ان تمام خطرات کے باوجود یہ کام کرنا ہے۔ اس نے کہا، میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ تم اس خیال کو دل سے نکال دو۔ ٹھیک ہے، تم نے مرنے والی سے وعدہ کیا تھا، مگر ایسا وعدہ کہ جس پر نبھانے کے لیے تم خود کو اور دوسروں کو مصیبت میں ڈال دو، یہ صحیح نہیں۔ قبر سے کیا ہوتا ہے؟ قبر میں تو محض جسم ہوتا ہے۔ وہ مسلمان ہو گئی تھی، اس کی روح کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے درجے میں رکھا ہوگا۔ میں نے کہا، اگر تم میرا ساتھ نہیں دینا چاہتے ہو تو مت دو، میں یہ کام اکیلے ہی کروں گا۔ وہ تھوڑی دیر مجھے ناراضگی میں دیکھتا رہا، پھر بولا، اگر تم مرنا ہی چاہتے ہو اور اپنے ساتھ میرا بھی بیڑا غرق کرنا چاہتے ہو تو یہی صحیح، مگر پھر بھی یہ کام 2 آدمیوں کا نہیں، کم از کم 2 اور آدمیوں کی ضرورت پڑے گی۔
میں نے کہا کہ وہ باقی 2 آدمی کہاں سے آئیں گے؟ اس نے کہا جہاں سے بھی آئیں، بہرحال انتظام کرنا پڑے گا۔ میت کو تم کندھے پر تو اٹھا کر نہیں لے جاؤ گے، کھاٹ پر تو رکھنا ہی پڑے گا، اور کھاٹ کو لے جانے کے لیے کم از کم 4 آدمی ضروری ہوتے ہیں۔ تھوڑی سوچ و بچار کے بعد حافظ نے کہا، میرا خیال ہے میرا شاگرد سلطان ایسا انسان ہے کہ جو میری بات رد نہیں کرے گا، اس سے بات کر کے اس کو منانا پڑے گا۔ سلطان ایک 25 سالہ نوجوان تھا جو کہ قرآن پاک حفظ کر رہا تھا۔ وہ اپنے استاد کی بہت عزت کرتا تھا۔ اس نے ساری بات سنی تو بڑی سعادت مندی سے کہا، حافظ صاحب، آپ کا حکم میرے سر آنکھوں پر۔ یہ کام مشکل اور خطرناک تو ہے، مگر آپ کی خدمت کر کے مجھے خوشی ہوگی۔ حافظ نے کہا، اب میں ایک بندے کی اور ضرورت ہے جو ہمارے لیے مددگار ہو۔ اس نے تھوڑی دیر سوچا، پھر بولا، میری نظر میں ایک آدمی ہے، مگر وہ غریب آدمی ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، اگر اسے کچھ پیسے دے دی جائیں تو انکار نہیں کرے گا، قابل اعتماد بھی ہوگا۔ لڈن نام کے شخص نے سلطان نے ہمیں ملوایا۔ لڈن کو ہم نے اپنی توقعات سے بڑھ کر پایا۔ جب اس کو ساری بات بتائی گئی تو وہ فوراً راضی ہو گیا۔ اس نے کہا، یہ تو بڑے ثواب کا کام ہے حافظ جی، وہ نیک بی بی مسلمان ہو گئی تھی، اس کا گورے قبرستان میں دفن ہونا کسی بھی حالت میں اچھی بات نہیں۔ اس کی خواہش کے مطابق ہمیں اسے ضرور مسلمان قبرستان میں دفن کرنا چاہیے۔ جب ہم نے اس کو کچھ پیسے دینا چاہے تو اس کو لینے سے انکار کر دیا۔ ہم چاروں نے پھر پوری منصوبہ بندی کی اور سوچا کہ سب سے پہلے ہمیں قبرستان میں قبر کھدوا کے تیار رکھنی چاہیے، تاکہ جب ہم میت کو لے کر جائیں تو تدفین کا کام فوری پورا ہو جائے۔ ہم نے مسلمان قبرستان میں شام ہونے سے پہلے ہی قبر کھدوا لی اور تقریباً رات کے 1:30 بجے ہم 7 کھدال، موم بتیاں اور باقی سامان لے کر گورا قبرستان پہنچ گئے۔ آسمان پر بادل تھے اور چاند بھی شروع کی تاریخوں کا تھا۔ پورے شہر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہمیں قبرستان میں قدم رکھتے ہی کپکپی آ گئی۔ ہوا سے کوئی پتا بھی ہلتا تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ ہم جلد ہی فاطمہ کی قبر پر پہنچ گئے اور وقت ضائع کیے بغیر موم بتی کی روشنی میں لڈن نے قبر کی کھدائی شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد قبر کھل گئی تو لڈن نے پھوارا رکھ کر ہاتھ صاف کیے اور کہا کہ میں اندر جا کر تابوت سے میت نکالتا ہوں۔ اوپر سے سلطان نے موم بتی کی روشنی ڈالی، لہذا لڈن نے اس سے موم بتی لے کر قبر میں قدم رکھا اور تابوت کا ڈھکنا اٹھا دیا۔ ڈھکن اٹھاتے ہی اسے ایک جھٹکا سا لگا۔ ہم لوگ کچھ نہیں سمجھ پائے۔ لڈن نے خوفزدہ آواز میں کہا، یہ کیا ماجرا ہے؟ ہم نے پوچھا، کیا